سندھ کے وزیر اطلاعات شجیل انعام میمن اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، جو کہ عوام کے مسائل کو صرف دعوے نہیں کرتی، حل بھی کر رہی ہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات، ملک کے لیے بہتر سے بہتر کیا سوچ رہی ہیں، اور کون سی پولیٹیکل پارٹی جس کی لیڈرشپ میں ویژن بھی ہے، جس کی لیڈرشپ ویژن رکھتی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف دعوے کیے جائیں، باتیں کی جائیں اور پرفارمنس آپ کی جو ہے وہ نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی واحد لیڈرشپ ہے جس نے اس ملک کے لیے اپنی پرفارمنس کر کے دکھائی ہے. میں پورے ملک کی بات کروں تو ہاں، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا. آج جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہمارے ملک کا سر اونچا ہے. پاکستان کو شناخت دی، پاکستان میں میزائل ٹیکنالوجی ہے، پاکستان کے پاس الحمدللہ اپنا کانسٹیٹیوشن ہے، پاکستان کے پاس اپنا ایک خود مختاری ہے. کوئی ہم پہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں میلی آنکھ سے اس ملک کو نہیں دیکھ سکتا. تو یہ سارا ویژن، یہ ساری طاقت شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ہمیں دی ہے. اور آپ نے پھر دیکھا کہ باقی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرشپ سے میں کمپیئر کروں تو جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے جو جان کے نذرانے یا جو قربانیاں دی ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے دی ہے. پاکستان میں کوئی ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں، کوئی ایسی جماعت نہیں جس میں لیڈرشپ کا پورا خاندان جو ہے صفائے ہستی سے مٹ گیا ہو جمہوریت کے لیے اور آئین کے لیے جدوجہد کرنے پہ. تو وہ کریڈٹ بھی صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی جاتا ہے. اب جب پرفارمنس کی ہم بات کریں گے تو ہم چاہیں گے کہ ہر انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ اس کی جان ہوتی ہے، وہ اس کی زندگی ہوتی ہے، وہ اس کی صحت ہوتی ہے. ہم جتنے آپ لوگ بھی جو محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، سب جتنے پوری ملک جو کر رہا ہوتا ہے وہ سب اپنی صحت کے لیے کر رہا ہوتا ہے. صحت کے شعبے میں آج اگر پاکستان میں کوئی واحد صوبہ ہے جس میں تمام اللہ کا احسان ہے کہ موذی بیماریوں کا مفت علاج ہوتا ہے تو وہ صوبہ سندھ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت سندھ میں 26 سے زیادہ NICVD کے سینٹر بنائے گئے ہیں. سب سے زیادہ پاکستان میں اموات جو ہیں وہ دل کے مرض سے ہوتی ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ کتنے لوگ جو ہے وہ دل کے مرض میں یا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے یا ہارٹ فیلیور کی وجہ سے جن کی اموات ہوتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے ہر ایک کے لیے مفت میں وہ علاج کر رہی ہے، اور پورے پاکستان کے لوگ وہاں کے اپنی سرجریز کرا رہے ہوتے ہیں، اپنے علاج کروا رہے ہوتے ہیں. پورے پاکستان کے لوگ، سائبر نائف میں پورے پاکستان کے لوگ آ رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو لیور ٹرانسپلانٹ اور لنگز ٹرانسپلانٹ اب شروع ہوا ہے، پورے پاکستان کے لوگ جو علاج کرانے کے لیے گمبٹ میں آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب پیپلز پارٹی کی انشاءاللہ حکومت آئے تو وہی NICVD اسلام آباد میں ہو، وہی NICVD لاہور میں ہو، وہی NICVD ملتان میں ہو، وہی NICVD پشاور میں ہو، وہی NICVD کوئٹہ میں ہو، وہی NICVD سبی میں ہو، وہی NICVD گوادر میں ہو. جس طرح NICVD میں سمجھتا ہوں کہ اب، اور میں آپ کو ایک سروے کے ساتھ بتاتا ہوں کہ آپ کسی انٹرنیشنل سب سے زیادہ ہیلتھ اس میں ہارٹ میں کارڈیک میں جو ہے وہ بیسٹ علاج امریکہ میں سمجھا جاتا ہے، اور وہاں پہ جو کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ کس ڈاکٹر نے کتنے آپریشنز کیے، کتنے پروسیجرز کیے. الحمدللہ ہمارے پاکستان کے ڈاکٹرز نے یہ NICVD بننے کے بعد اتنے پروسیجر کر چکے ہیں کہ ہم لوگ اس حد میں جو پریکٹس میں ہم لوگ US کو بھی جو کافی حد تک جو ہے ہم ان سے بہتر ہو گئے ہیں. مطلب میں یہ نہیں بولا کہ ڈیفینیٹلی وہاں ٹیکنالوجی بڑی ہوگی، مشینری بہتری ہوگی، لیکن ہمارے ڈاکٹرز کی پریکٹس اس سے زیادہ ہو گئی ہے. میں اس حساب سے بول رہا ہوں. تو یہ الحمدللہ یہ ساری چیزیں جو ہے ایک نیک نیتی کے ساتھ، ایک ویژن کے ساتھ پوری ہوئی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ مفت علاج جو کہ ہم لوگ دے رہے ہیں سب کو، پورے پاکستان کے لوگوں کو دے رہے ہیں. یہ نہیں پوچھتے کہ جی آپ کہاں سے آئے ہو، کون سے صوبے سے آئے ہو، کون سی جگہ سے آئے ہو. صرف آپ ان پرسن بندہ پہنچ جائے اور اس کا علاج وہاں پہ مفت میں ہو جاتا ہے. کوئی چیز نہیں چیک کی جاتی، نہ شناختی کارڈ چیک کیا جاتا ہے، نہ یہ چیک کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں. بس پیشنٹ آیا، اس کا فوری طور پر علاج شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک انسانی جذبہ سب سے بڑے میں بڑا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ فیسلٹی سب کو ملے. ایک جماعت تھی جو ہیلتھ کارڈ کے نام کو بیچنے کی کوشش کرتی تھی،
کتنے لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ؟ اگر میں یہاں بیٹھا ہوں پوچھوں جتنے یہاں پہ میرے خیال سے 100 لوگ اس کمرے میں بیٹھے ہیں تو کتنے لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا؟ چند لوگوں کے پاس پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے نہیں پتا. لیکن سندھ حکومت نے جو وہ مفت علاج والا ہے وہ ہر ایک کے لیے. خدا نہ خاصہ ادھر کمرے میں بیٹھے کوئی بھی شخص کسی بھی سندھ کے سرکاری ہاسپٹل میں جائے گا تو اس کا مفت میں علاج ہوگا. اسے کوئی ہیلتھ کارڈ کا نہیں پوچھا جائے گا، اسے کسی اور چیز کا نہیں پوچھا جائے گا. تو یہ ہوتا ہے لیڈرشپ کا ویژن، کہ لیڈرشپ کے پاس ویژن ہونا. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہی صحت کی سہولیات مفت اور بیسٹ کوالٹی کی پاکستان کے گلی کوچے میں ہوں. اسی طریقے سے پرفارمنس بیس ہم چاہتے ہیں. ابھی پریس کانفرنس ہونے سے پہلے ایک دوست نے وہ پنک بس کا ذکر کیا. ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کے لیے، جو کہ دنیا کے، میں نے آپ پہلے بھی کہا ہے کہ خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری بہنیں یہاں ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے خاصا کوئی ہیراسمنٹ نہ ہو، اپنے گھر سے آئیں تو ایک پرسکون ماحول میں آ سکیں، ایک پیس آف مائنڈ کے ساتھ آ سکیں. اگر کسی ویگن یا بس میں بیٹھے تو خدا نہ خواستہ جو ہے کوئی ان کو تنگ نہ کر سکے یا انسیکیور فیل نہ کر رہی ہوں. تو جس طرح ہم نے ابھی سندھ کے بھی 2 شہروں میں ہم پنک بس شروع کر چکے ہیں، کراچی میں اور حیدرآباد میں. تو ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت انشاءاللہ آئے تو پاکستان کی گلی کوچے میں، پاکستان کے ہر شہر میں، پاکستان کے ہر صوبے میں اس طرح کی پنک بس سروس خواتین کے لیے مخصوص کی جائیں. اور میں کہہ رہا ہوں یہ جو ہم نے خواتین کے لیے پنک بسز مخصوص کی ہیں، یہ نہ ہی آپ کو یورپ میں ملیں گی، نہ ہی آپ کو امریکہ میں ملیں گی، نہ ہی آپ کو UK میں ملیں گی. بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہیں، حالانکہ وہاں پہ بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ہراسمنٹ ہوتی ہے. تو ایک ویژن ہے، یہ لیڈرشپ کا ایک ویژن ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی زندگی کو آسان کس طرح کریں. اس طریقے سے بے شمار سندھ میں کام ہوئے، بے شمار اس طرح کی چیزیں ہیں جو سندھ نے کی ہیں، لیکن پرفارمنس بیسڈ ہے. ہم پیپلز پارٹی کی ایک جو ناکامی سمجھی جاتی ہے وہ یہ کہ جی پیپلز پارٹی اپنے کام گنواتی نہیں ہے، پیپلز پارٹی اپنی تشہیر اس طرح شاید نہیں کرتی، پیپلز پارٹی اپنے آپ کو شوکیز اس لیے نہیں کرتی کیونکہ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی ہم اگر عوام کے لیے کریں تو ہم عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے، ہم اس کو گنائیں نہیں. ہم ابھی بھی جو میں باتیں کر رہا ہوں گنوا نہیں رہا ہوں، لیکن میں یہ ضرور بات یہاں کیپٹل میں بیٹھ کر اسلام آباد میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ یہ چاہتی ہے کہ جو بھی بہترین سہولیات یا بہترین پروجیکٹ سندھ میں شروع کیے جا رہے ہیں یا شروع میں چل رہے ہیں سندھ میں، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت رہی ہے، تو وہ پاکستان کے گلی کوچوں میں اس طرح کی سہولیت لوگوں کو ملے، لوگوں کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں. ماضی میں آپ نے دیکھا کہ کھوکھلے نعرے دیے گئے لوگوں کو. کھوکھلے نعرے کیا دیے گئے، کیا بیچے گئے کہ جی ہم لوگ 50 لاکھ گھر بنائیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. 50 لاکھ گھر تو نہیں بنے، لیکن سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت بنا رہی ہے اور مفت میں بنا رہی ہے. اور جتنے میرے صحافی بہن بھائی یہاں بیٹھے ہیں اس روم میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ لوگ تجزیے بھی کرتے ہیں، آپ لوگ ریسرچ بھی کرتے ہیں، آپ ریسرچ کر کے بتائیں کیا دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جہاں پہ کوئی سیلاب یا اس طرح کی آفت میں 21 لاکھ سرکار نے بولا کہ وزیر اطلاعات سندھ شجیل میمن اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، جبکہ ایک بار پھر آپ کے لیے چلتے ہیں. وزیر اطلاعات سندھ شجیل انعام میمن کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر عدالتی قتل ہوا، اس کے باوجود کبھی پیپلز پارٹی نے، آپ سب اسلام آباد کے سینئر جونیئر سب جنرلز بیٹھے، کبھی نہیں سنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے کبھی کسی کورٹ پہ حملہ کیا ہو، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے کسی ادارے کے خلاف سازش کی ہو، کبھی کسی ادارے کے خلاف، اس ادارے کے افسران کے خلاف، اس کے جوانوں کے خلاف، کبھی خدا نخواستہ اس کے مورل کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے کبھی کوئی سوچ بھی رکھی ہو. یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. آج کیا ہو رہا ہے ملک میں ہمیں بتائیں، خاص طور جو کل پرسوں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے ساتھ میں کہتا ہوں سب کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. جس طرح بلی تھیلے سے باہر نکلی ہے اور جس طریقے سے اسرائیل کھل کے پی ٹی آئی کی قیادت کی حمایت میں آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی اوپنر ہے پوری قوم کے لیے، پوری پاکستانی عوام کے لیے. اور آپ کنیکٹ کریں چیزوں کو مہربانی کر کے، آپ جوڑیں، یہ کوئی اتفاق سے بیان نہیں آیا ہے، آپ کنیکٹ کریں ڈاکٹر اسرار کی تقریر کو. ڈاکٹر اسرار کیا کہتے تھے؟ یہی ڈاکٹر اسرار کہتے تھے نا کہ جی یہ ایک اسرائیلی جوئش لابی ہے جو اپنا ایک پودا لگا رہی ہے پاکستان میں، اور وہ پودا پاکستان کو نقصان پہنچائے گا، اور وہی ثابت ہوا.
डॉक्टर इसरार की बात 100% सही साबित हुई। पौधा लगा, पौधे की रिश्तेदारी, फिर पौधे ने यहाँ पे उसको पौधे को हीरो बनाने की नाकाम कोशिश की गई, फिर हॉस्पिटल के नाम पर एक सॉफ्ट इमेज बनाने की कोशिश की गई, फिर उस पौधे ने एकदम पे बैक करने की कोशिश भी की। उसी लीडर ने लंदन में मेयर का इलेक्शन होता है, एक तरफ जैक गोल्डस्मिथ जो कि इस्राएली एजेंट वो इलेक्शन लड़ रहा है, उसके मुकाबले में आपका और हमारा सादिक, हमारे पंजाब का एक नौजवान लड़का पाकिस्तान निजात इलेक्शन लड़ रहा है, मेयर की इलेक्शन। पीटीआई का चेयरमैन इलेक्शन में वर्क इसके लिए करने जा रहा है जैक गोल्डस्मिथ का, पाकिस्तानी को छोड़ के एक यहूदी का वर्क करने जा रहा है और उसकी सपोर्ट कर रहा है। फिर अभी ये भी आपके इलेक्शन कमीशन भी आपसे करीब है। इलेक्शन कमीशन ने जो जजमेंट दिया उसमें क्या लिखा था कि पीटीआई को फंडिंग हुई है इसराइल से और भारत से। इसराइल पाकिस्तान में पीटीआई को फंडिंग क्यों कर रहा था? इलेक्शन के लिए, सियासत करने के लिए। और फिर ये चीजें खुल के सामने आई हैं। ये सारा नेक्सस क्या कहता है? ये सारी चीजें मिलकर क्या कहती हैं? आप किसी की चोरी होती है ना, आप थाने में जाते हो एफआईआर कटवाने की, इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन चीजों को जोड़ती है। जी आप कहां गए थे, कितने बजे गए थे, क्या हुआ था, कौन सामने खड़ा था। जब ये चारों पांचों चीजें देखें तो ये इन्वेस्टिगेशन, ये ओपन एंड शट केस हो गया है अब। और वो ओपन एंड शट केस ये कहता है कि जी इसराइल जो कि ना कभी फलस्तीनियों का हुआ ना कभी मुसलमानों का हुआ, वो इसराइल इमरान खान को पाकिस्तान में लॉन्च करता है। और लॉन्च करने का मकसद क्या था? पाकिस्तान के लिए भलाई का तो नहीं था लॉन्च करना। लॉन्च करना था हमें आपस में डिवाइड करने के लिए, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने इदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए, मुल्क को हर सतह पे एक बदतमीजी आलूदगी देने के लिए, जिसमें नौजवान नस्ल के हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है इस वक्त, वो मोबाइल फ़ोन क्यों इस्तेमाल हो रहा है कि किसी को गाली दी जाए, किसी की ट्रोलिंग की जाए, किसी के ख़ानदान को निकाला जाए, किसी की पर्सनल लाइफ पे हिट किया जाए, किसी पूरे ख़ानदान के लिए बदतमीजी की जाए। एक फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन के पीटीआई सामने आई। कुछ लोगों को अभी जो पाबंदियां लगी हैं उनकी तकारीर पे पैमरा की वजह से कुछ हमदर्दी जाग गई है कि जी पीटीआई। इस वक्त सूबाई वज़ीर इत्तलात हुसैन शजील इनाम मेमन गुफ्तगू कर रहे हैं मीडिया से। उनका कहना था कि एक जमहूरी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है, अगस्त में इलेक्शन के मूड में जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। पाकिस्तान की आवाम नुमाइंदा इलेक्शन में मौका देगी। आइंदा वज़ीर बिलावल भुट्टो को बनाएंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की खिदमत की। मुझे बताएं पाकिस्तान की कौन सी जमात ने आज दिन तक इस तरह की हरकत की है? किसने कहा कि जी पीपल्स पार्टी बहुत सारे लोगों ने छोड़ी? कभी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के मुंह से कभी आपने सुना कि जी फलाना पार्टी छोड़ के चला गया है या फलाना आज वहां चला गया तो इसके बच्चों की शादी नहीं होंगी या इसके घरों पे हम हमले करेंगे या उसके लिए हम जो है वो नेगेटिविटी शुरू कर दें, उसकी पूरी फैमिली के लिए नेगेटिव शुरू करें, गालम गलौज शुरू कर दें, उनकी फैमिलीज को गंदा करना शुरू कर दें? कोई चीज नहीं छोड़ी गई। ये फाशिस्ट सोच है। ये वो सोच है जो भारत में बीजेपी की थी। ये वो सोच है जो भारत में शिवसेना की सोच थी। पाकिस्तान में इमरान खान की शक्ल में एक बाल ठाकरे था जो इस मुल्क को एक फाशिस्ट सोच की तरफ लेके जा रहा था। मैं सिर्फ ऐसे किसी को चिड़ में नाम नहीं ले रहा हूं, ये एग्जैक्टली वही सोच थी। मैं बाल ठाकरे का नाम ले रहा हूं तो मैं मेरे जहन में बाल ठाकरे के उसको मैं उसकी वो आपस में कंपैरिजन कर रहा हूं कि वो भी एक फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी कि मुझे कोई टच नहीं कर सकता। क्या हुआ? कितने लीडर अरेस्ट हुए? इसी शहर में बैठे मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब को अरेस्ट किया गया, हमारी बहन मोहतरमा फरियाल तारपुर साहबा को अरेस्ट किया गया। इसी शहर में बैठे पिम्स हॉस्पिटल से रात को, ईद की रात को उनको उठा के लेके जाया गया। क्या रिएक्शन आपने देखा? आपने कभी देखा कि पीपल्स पार्टी ने यहां पे हंगामा आराई की हो, बदमाशी की हो? वहां पे क्या हुआ? इधर से अदालत का एक नोटिस जाता है कि इसको गिरफ्तार किया जाए। उसके घर पे जो है पुलिस पहुंची और पेट्रोल बम फेंके गए घर के अंदर से। मुझे बताएं पाकिस्तान में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों के घरों से पेट्रोल बम गिरे आज तक यूनिफॉर्म के ऑफिसर्स के खिलाफ? हमारे पुलिस के जवान जो है उन्होंने उस वक्त जब बम उनकी नजर पड़ी, अल्लाह का शुक्र वो वहां निकले। अगर नहीं निकले तो जुलूस के वो लोग जो है या जख्मी होते, खुदा न खास्ता शहीद होते।
تو یہ کون سی پولیٹیکل پارٹی اس طرح کا کام کرتی مجھے بتائیں پاکستان میں؟ آج تک کس نے یہ کام کیے ہیں؟ کیا پولیس سے لڑے، پیٹرول بموں سے پیٹرول بم پھینک رہے ہیں ان پہ؟ یہ انفارچونیٹلی یہ ایک فاشسٹ سوچ ہے. انفارچونیٹلی یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پہ سامنے آ گئی تھی. اور ٹیررزم یہی ہوتا ہے. مجھے بتائیں کہ آپ پولیس پہ اگر حملے کرو گے آپ تو کیا اس پہ آپ کو کیا کہا جائے گا؟ یہ سیاسی سوچ ہے. کیپٹل ہل امریکہ میں واقعہ ہوا، 25 سال لوگوں کو سزا ملی جن لوگوں نے وہاں پہ حملہ کیا. انفارچونیٹلی اس شخص نے پہلے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، اس نے ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا، اس نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، اس نے 9 مئی کو قائد اعظم محمد علی جناح کے گھر پہ حملہ کیا، کور کمانڈر ہاؤس جسے ہم کہتے ہیں، GHQ پہ حملہ کیا، جو جتنے بھی ہمارے اہم ایک سمبولک مجسمے تھے ان پہ حملہ کیا، ایمبولنسز پہ حملہ کیا عیدی کی. ہماری کراچی میں بسز انہوں نے جلا دی. یہ جن بسز کی ہم تعریفیں کر رہے ہیں، ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی عوام کی سہولت کے لیے یہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں. تو اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ کام کرتی ہے اس کو آپ پولیٹیکل پارٹی کیسے کہہ سکتے ہو؟ اور کیا عوام، اور میں کہوں گا کہ ہر گھر کا وہ بزرگ کیا چاہے گا کہ اس کا بچہ ایسی کسی آرگنائزیشن کی طرف جائے، یا ایسی کسی آرگنائزیشن کو چاہے وہ ووٹ کے ذریعے سپورٹ کرے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سپورٹ کرے، جو آرگنائزیشن کو اسرائیل سپورٹ کر رہا ہو، جس آرگنائزیشن کو باہر سے سپورٹ صرف اس لیے ہو رہی ہے، فنڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ کس طرح تباہ کیا جائے. 3.5 سال جو رہے پی ٹی آئی کے، مجھے کوئی ایک کام بتا دیں، ایک بڑا کام بتا دیں کہ جی یہاں پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا، ایک بڑا کام بتا دیں. کوئی ایک چیز بیسی ان کو گنوانے کے لیے نہیں ہے. کوئی ایک قربانی پی ٹی آئی کے لیڈر نے دی ہو. اور کون سا سیاستدان جو جیل جانے سے ڈرتا ہے؟ یہ شخص نہ ڈرتا کیوں ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے آئی اوپنر ہے، اور پوری پاکستانی قوم کے لیے، کہ اسرائیل جس نے فلسطین میں فلسطین کی ماؤں، فلسطین کی بہنوں، فلسطین کے بچوں کے ساتھ جو برسا برس سے ظلم ڈھائے ہوئے ہیں، اس پہ سو کبھی ہیومن رائٹس کی بات یاد نہیں آئی. کشمیر پہ ہمارے مسلمان بھائیوں پہ بہنوں پہ جو مظالم ہو رہا ہے اس پہ کبھی ایک بھی بیان اسرائیل کی طرف سے نہیں آیا. یہ پی ٹی آئی میں 9 مئی کے بعد جو گرفتاریاں، جو جینین گرفتاریاں ہوئی ہیں، اس پہ اسرائیل اتنا آگ بلا کیوں ہو رہا ہے؟ اس پہ کیا تکلیف اسرائیل کو ہوئی ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے پوری قوم کے لیے، پورے پاکستان کے ہر بچے کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ، اور یہ بات کھل کے سامنے آ رہی ہے نا اب آپ کو، کہ یہ غیر ملکی سازش ہے. اور غیر ملکی سازش کیا ہو رہی ہے؟ کہ آپ اپنے ملک میں افراتفری پیدا کریں. افراتفری ہوگی تو کس کو نقصان ہوگا؟ ملک کو نقصان ہوگا. آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف جو پیسے دے رہا تھا، کیا بیانات ان کے منسٹروں کے سامنے آئے؟ آپ نے سب نے دیکھا کیا وہ آئے اوپنر نہیں تھے؟ کون سی پولیٹیکل پارٹی نے آج تک کہا ہے کہ بھلے وہ اپوزیشن میں ہو کہ جی ہمارے ملک کو پیسے نہ ملے، ہمارے ملک کو جو ہے وہ ڈیفالٹ کرے؟ انہوں نے پوری کوشش کی کہ ان کی حکومت گئی تو ملک ڈیفالٹ کرے. تو یہ کون سی ملک سے محبت ہوئی ہے؟ یہ کون سی مٹی سے محبت ہوئی ہے؟ تو یہ ساری ایک سازش کے وہ ہیں تانے بانے، جو کہ ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے، ملک کے اداروں کو نقصان پہنچانے کے لیے. اگر ملک کی معیشت کو نقصان ہوا تو ظاہر ہے ملک کو نقصان ہوگا. اگر ملک میں نفرت کی آگ جس طرح بڑھائی جانے کی بات ہوئی، نقصان ہوا تو ملک کو نقصان ہوگا. اگر پولرائزیشن مزید ہوگی تو ملک کو نقصان ہوگا. اگر ملک کے اداروں کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی تو ڈیفینیٹلی ملک کو نقصان ہوگا. تو وہ ہر وہ کام پی ٹی آئی کا لیڈر کر رہا ہے، ہر وہ کام جس سے پاکستان کو خدا نہ خواستہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچ سکے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب نے اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کے استحکام کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے سب نے اپنا رول پلے کرنا ہوگا. سب سے پہلی صف میں اگر کوئی کھڑا ہوگا اپنے ملک کے بچانے کے لیے اور ان ساری چیزوں کے لیے، وہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب،
प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, वो आपको सफ़े अव्वल में नजर आएंगे और पूरी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उनके साथ खड़ी नजर आएगी। जब भी इस मुल्क के खिलाफ कोई साजिश होगी, जब भी इस मुल्क के खिलाफ कोई इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जाएगी, तो जाहिर है सबसे अवलीन अगर उस मार्च पे कोई खड़ा होगा तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी होगी, क्योंकि हम समझते हैं ये छोटी बातें नहीं हैं। आप एक बात नोट करें, फिर मैं कहता हूं आप सब रिसर्च करें कि इसराइल ने आखिरी पाकिस्तान के बारे में कब बयान दिया था, कर लें रिसर्च। ये बयान क्यों आया है ऑल ऑफ सडन, और फर्स्ट टाइम मैं समझता हूं, मेरी तो नजर में फर्स्ट टाइम इस तरह का बयान आया है। क्यों आया है ये? सिर्फ ये कि पीटीआई के चेयरमैन साहब जो हैं उनके चंद दहशतगर्द पकड़े गए हैं, उस पर इतनी बड़ी ह्यूमन राइट की बारिश नजर आ रही। तो ये एक खतरनाक साजिशें की जा रही है मुल्क के खिलाफ, और ऐसे फोरम्स पे की जा रही हैं इसका, ताकि पूरी दुनिया को मैसेज दिया जाए पाकिस्तान के खिलाफ। इस वक्त मैं देख रहा हूं कि बरतानिया की सड़कों पर पेड कैंपेन्स चल रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ। गाड़ियों में इस तरह के इश्तिहार बना के चलाए जा रहे हैं बरतानिया की सड़कों पे पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये सारी ये पेड कैंपेन्स जो वो कहां से हो रही हैं? ये मैं सीरियसली मैं इसलिए नहीं बोला कि जी मैं पीपुल्स पार्टी में हूं और पीटीआई से हमारी कोई इलेक्शन में कोई मुकाबला है इसलिए मैं उसके खिलाफ बैठ के कोई साजिश कर रहा हूं, या मैं एक सियासी बयान। दिस इज नॉट पॉलिटिकल स्टेटमेंट। जो चीज़ें ये फैक्चुअल है, और ये खासतौर पर इसराइल वाले बयान के बाद तो मैं समझता हूं कि ये पूरा चैप्टर ही जो है ये सबके सामने आ गया है। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न हम सबके लिए। तो और जब चंद गुजारिश अब हमने करनी थी वो कर ली। अब आपके दोस्तों जो सवाल होंगे तो प्लीज़ सर, अभी आपने शायद आप करेंगे बात? नहीं, बहुत होगी, तफसील होगी। जी प्लीज, आप क्वेश्चन करें। मैं पूछना ही चाह रहा था कि इमरान खान के खिलाफ एक पूरी चार्जशीट जो है वो आपने पेश की। एक तो आप हुकूमत का हिस्सा है, वफाक में भी है, आने वाली हुकूमत का भी कर दिया आपने प्रेडिक्शन के आपकी होगी वफाक। इंशाल्लाह। इशू ये है कि इमरान खान के खिलाफ इतनी सारी जो चीज़ें हैं, हुकूमत आपकी नंबर 1, और जिसने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया उन सबको आपने इज्जत आबरू के साथ रवाना किया, और आप कहते भी रहे हैं असेंबली के फ्लोर पर। तो फिर कसूर इमरान का है या जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया था और वो नाकाम हुआ उनका है? देखें, मैं आपको बात बताऊं, ये गलतियां इंसानों से बहुत से हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई हैं, मिस जजमेंट्स भी हुई हैं। 2018 में इमरान के पास जेन्युइन मैंडेट नहीं था। इमरान एक घुसपैठिया था जिसने जमहूरियत पे और लोगों के वोटों पे शबे खून मारकर आरटीएस बैठकर आके इक़्तिदार में आ गया। गुजर गई बात। जब चीजें सामने आना शुरू हुई, आज आप ये देखेंगे इमरान को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है। जो कवानीन इमरान खान को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जो जजमेंट्स हो रही हैं, क्या माजी में इस तरह की जजमेंट कभी आपने देखी है? किसी पॉलिटिकल लीडर को कोई इस तरीके के रिलीफ मिले? मैं कहता हूं रिलीफ तो हर शख्स का हक है, कानून में हर शख्स को रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन ये रिलीफ नहीं है, ये रिलीफ से बढ़कर चीजें हैं कि घर बैठे जमानतें भी हो जाती हैं, गाड़ी में बैठ के जमानतें भी हो जाती हैं, मर्सिडीजों में बैठकर कैदी आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में। कैदी था ना उस वक्त, वो अरेस्टेड था, रिमांड था, रिमांडेड था, मर्सिडीज में बैठकर कैदी जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में। ये चीजें क्या थी? ये मकसद ये है कि आउट ऑफ द वे उसको फेवर्स मिल रहे हैं। अब जो भी उसको आउट ऑफ द वे फेवर दे रहा है, इट इज अगेन कॉज ऑफ कंसर्न कि आप किस कॉस्ट पे दे रहे। ठीक है, अगर मुझे कोई भी शख्स पसंद आ सकता है, अगर मुझे पसंद है, वो मेरी जाती पसंद ना पसंद है ना। 9 मई को क्या हुआ था पूरे पाकिस्तान ने देखा, ऐसा तो नहीं सोचा कि किसी ने ना देखा। अखबारों की खबरों पे भी हमने सुओ मोटो नोटिस होते हुए देखे हैं। 9 मई को पूरे पाकिस्तान ने देखा। वो शख्स गया कोर्ट में, उसको क्या बोला गया जी, गुड टू सी यू, और बराए मेहरबानी मुजम्मत कर दीजिएगा जो 9 मई को हुआ है, मुजम्मत कर दीजिएगा। मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया, मुजम्मत कर दीजिएगा। एम्बुलेंस से
لوگوں کی جلائی گئیں, بنا بسز جلائی گئیں لوگوں کے گھروں پہ. قائد محمد علی جناح کے گھر پہ آپ نے کیا ملک میں کیا چھوڑا ہے اور کیا اس میں اتنا کی مذمت کی جائے؟ اگر وہ سمجھ رہے تھے کہ کسی اور نے کیا تو وہ اس کو کیوں بولتے کہ مذمت کی جائے؟ کر دیجیے گا. وہ ایک جملہ تھا نا, ایک ملزم کو یہ کہنا کہ آپ مذمت کر دیجیے, مجھے کوئی منطق سمجھ میں نہیں آئی اس کی. مجھے I want to understand this, I want to know this, کہ کس حالات میں کس اور اس کو کیوں کہا گیا. اور اس نے مذمت نہیں کی, اس نے ہائی کورٹ میں کہا سیکنڈ ڈے کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو سب بڑا ریئیکشن دوں گا میں, پھر ویسا حال ہوگا. تو دیکھیں نا, یہ مافیاز ہیں. یہ مافیاز اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, میں قانون سے بالا تر ہوں. جب چلے لوور کورٹ کا آرڈر تھا اریسٹ کرنے کا, پولیس گئی نا اریسٹ کرنے کے لیے, مجھے میں آپ کی بات کر رہا ہوں, پولیس اریسٹ کی. جب میں نے وہ کہہ چکا ہوں, دوبارہ دہراؤں گا نہیں, کہ پیٹرول بم پھینکے گئے. پاکستان میں کب آپ نے اس طرح کے واقعات دیکھے؟ کیا ورکرز ہمارے پاس نہیں تھے کیا؟ کہا جی کورٹ سے اریسٹ ہوا. بھی کچھ کہہ رہا, پہلے بھی نہیں کچھ کہا تھا. اور آئندہ کیا لانے والے ختم ہو جائیں گے جب تک عدل کا نظام نہیں کام کرے گا, جب تک ان کو سزائیں نہیں ہوگی لانے والوں کو, تو یہ تو سسٹم چلتا رہے گا. اس کا ایک ہی حل ہے بھائی میرے, کہ نہ کسی کو لایا جائے نہ کچھ کیا جائے. جو شخص میرٹ پہ جیتتا ہے اس کو اقتدار میں لایا جائے بس. میں تھوڑا سا آپ کی جو ہے پریس کانفرنس سے تھوڑا سا آؤٹ آف کانٹیکسٹ جا کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے اب الیکشن, اب چونکہ حکومت مکمل ہو رہی ہے, ہر پارٹی کی کوشش ہے کہ الیکشن میں جائیں گے, انہوں نے اپنی پرفارمنس دینی ہے, الٹیمیٹ رزلٹ جو ہوگا وہ ووٹ ہوگا اور ان کی کاؤنٹنگ ہوگی. اب سوال آپ کا یہ, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ایسا اتحاد ہے جو چل رہا ہے گزشتہ 14 ماہ سے, وہ کیا اس الیکشن میں اکٹھا اتحاد میں جائے گا یا پاکستان پیپلز پارٹی یا کہیں جا کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی؟ کیونکہ یہ اتحاد ویسے ہی ماضی میں کہا جاتا تھا کہ جتنا ظلم و زیادتی نون لیگ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ کی تھی, وہ تو کبھی یہ اتحاد بنتا ہوا نظر نہیں آتا تھا, لیکن چلے بن گیا. تو اب کیا کریں گے نیکسٹ الیکشنز کے اندر کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا یہ جو پیار اور محبت کا ایک رشتہ ہے وہ قائم رہے گا؟ دیکھیں جی, میری دو باتیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ بات میں سندھ میں 3-4 دفعہ کہہ چکا ہوں, شاید آپ کو سنی ہو نہ سنی ہو, میں بتاؤں آپ کو. سیاست کی جاتی ہے, الیکشن لڑی جاتی ہے. کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ یار آپ سیاست کہاں سے سیاست لڑتے ہو, آپ کو سیاست آپ کرتے ہو, ٹھیک ہے, سیاست پلیٹ فارم ہے. ہمارے نون لیگ سے آج اتحاد ہے, ہم ان کے خلاف الیکشن ہو سکتا ہے, ہمارے کافی کانسٹیٹیوشنز میں ہمارے آپس میں مقابلے ہوں گے, کیوں نہیں ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی تیر کے نشان پہ الیکشن لڑے گی, یہ تو فائنل ہے. کوئی کمبائنڈ سمبل نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ تیر کے نشان پہ ہی الیکشن لڑے گی. باقی سیاسی اختلاف ہونے چاہیے لیکن دشمنیاں نہیں ہونی چاہیے. زبان میں تلخی, زبان میں اختلاف ہونا چاہیے, اختلاف رائے ہونی چاہیے, گالم گلوچ نہیں ہونے چاہیے کہ بیٹھ کے ہم گالم گلوچ دینا شروع کر دیں دوسرے کو, بدتمیزیاں شروع کر دیں. اگر ہمارے خلاف کوئی بیان دے دو, ہم اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم کو بولیں کہ جی بس شروع ہو جاؤ, بس اس کی فیملی میں کسی کو نہیں چھوڑنا, جس کا نام پتہ ہے اس کے نام سے لے کے گالیاں دینا شروع کر دو. یہ چیزیں جو ہے نا, یہ انفارچونیٹلی پاکستان کی پالیٹکس کو پولیوٹ کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے, جس کو میں چاہتا ہوں اور ہم پوری پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اس کو ہم اب پازیٹیو وے میں لے کے جائیں. ایک سے لاسٹ میں آپ سوال دے دوں گا آپ کو. ایک چیز یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ آپ دیکھیں اس وقت کون سا نعرہ لے کے جا رہی ہے, پاکستان ہم سب کے لیے, ہم سب کا پاکستان. کراچی کے الیکشن میں انہوں نے کیا کیا, کراچی ہم سب کے لیے, کراچی ہم سب کا. تو یونٹی کی بات پیپلز پارٹی کر رہی ہے قوموں کے, پوری قوم کے اندر, تمام لوگوں کے اندر. پولرائزیشن یا ڈویژن کی بات پیپلز پارٹی نہیں کر رہی. جی یہ بتائیے گا کہ جی صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ عمران خان کو ہم پر مسلط کیا گیا اور پاکستان کے اقبال ٹھاکرے ہیں, جو لوگ مسلط کرنے والے ہیں ان کے خلاف آپ آج تک صرف کا مطالبہ کریں گے, ابھی تک آپ لوگوں نے ان کے خلاف کیا کارروائی کی ہے؟ ایک تو یہ بتا دیں, اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ اسرائیل نے
लॉबिंग की और ह्यूमन राइट्स की बातें की, क्या पार्टी इतनी स्ट्रांग है तो हमारी खारजा पॉलिसी कहाँ पर नजर आ रही है? देखें, आपको ये दोनों ने आपके साथ एक प्लांटेड गेम खेली ना इसराइल ने, कि उन्होंने पहले इमरान को हीरो बनाने की कोशिश की, फिर उन्होंने जो है उसको फंडिंग करते रहे, मुकम्मल तौर पर फंडिंग आपके ईसीपी के जजमेंट में शामिल आ गई है। और पाकिस्तान का कानून कहता है कि आप किसी भी गैर मुल्क से फंडिंग नहीं ले सकते। तो असल में तो वो केस भी जो है ओपन शट केस और वो अकाउंट छुपाए गए। जहां तक आपका पहला सवाल था, देखिए जी, मैं कह रहा हूं कि इसका हल सिर्फ एक ही है। वो हल यही है कि हम जो जेन्युइन मैंडेट जिसका भी है उसको हुकूमत करे, वो अपनी गवर्नमेंट बनाए और यही जमहूरियत का तसलसल जारी रहे, यही चीज़ों को फिजल आउट करता रहेगा। अच्छा मेहमान साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि हम इलेक्शन के फेज में जाने वाले हैं, लेकिन कुछ आदमियों की जाने से ये इतलात आ रही है कि वो मौजूदा जो सेटअप है इसकी तोसी के ख्वाह हैं, और इस हवाले से आपसे कोई रब्ता किया गया? दूसरा सर ये पूछना था कि आपने अभी बात की है कि सीट एडजस्टमेंट तो हो सकती है, और सियासत में इख्तलाफ तो होता है, वो दुश्मनी नहीं होती। तो क्या इलेक्शंस के दौरान जो है वो पीटीआई के साथ भी कोई सीट एडजस्टमेंट का मामला हो सकता है? नहीं, मैंने आपको कहा कि जी दुश्मनी किसी से नहीं है और स्लोगन हमारा तीर का होगा। देखिए, सीट एडजस्टमेंट एरिया वाइज होती है नॉर्मली, तो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी पार्टी के साथ अगर होनी पड़ी तो वो पीपल्स पार्टी लीडरशिप करेगी। एक चीज़ अभी हुई नहीं है, मैं एडवांस में कोई पेशन कोई नहीं कर सकता, कोई वो ज्योतिषी में नहीं हूँ कि बताऊँ कि जी फ्यूचर में इसके साथ ये होना है, इसके साथ नहीं होना। जहाँ तक आपने बात की कि टेन्योर के तौसीह की बात, तो मैं बिल्कुल क्लियर बता दूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाय बुक जाएगी और हमारे लिए सबसे कीमती बुक जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन की बुक। एक चलें सर, माजरत ये बताएं कि परवेज खटक समेत कुछ लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो पीपल पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। क्या कोई अगर शामिल होना चाहे तो आप क्या पार्टी का क्या डिसीजन? देखिए जी, जब भी कोई भी शख्स पार्टी में आना चाहता है तो उसका एक प्रोसीजर है पीपल्स पार्टी की तरफ से। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप फैसला करती है और डेफिनेटली लोकल वहाँ लीडरशिप से मशवरा भी करती है। ये नहीं कि जी मैं कोई डायरेक्ट कोई चला जाए लीडरशिप के पास कि मुझे शामिल होना, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप उसको शामिल करते, ऐसा कभी नहीं होता। वो उससे लीडरशिप से रब्ता करेगा, उसके बाद जो है लोकल लीडरशिप से जो वो डेफिनेटली कंसर्न करके वो फैसला होगा। सर, आपने सिंध की बात की, तो सिंध में तो काफी सालों से आपकी हुकूमत है, तो अगर बात की जाए आने वाले इलेक्शन में पंजाब की, तो पंजाब में पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन कहां पर देख रही है? और अगर पंजाब के लिए किसी जमात के साथ इत्तेहाद करना हो तो जो पीपल्स पार्टी है वो एक नई जमात भी आई है, पीटीआई भी है, उसके अलावा नून लीग भी है, तो कौन सी ऐसी जमात है जिसके चांसेस हैं कि उसके लिए इत्तेहाद किया जा सकता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पंजाब में आप देखें कि साउथ पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अच्छे तरीके से वापस रिवाइवल की तरफ जा रही है। अगर आप लास्ट चंद इलेक्शन देख लें पूरे पाकिस्तान के, मलीर की इलेक्शन हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती। मुल्तान की इलेक्शन हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती। कश्मीर की इलेक्शन हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती। तो आप ये देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो जिस तरह मैं कह रहा हूं कि पब्लिक अब वाकई वो सोच रही है कि मैं किसके पीछे लगूं। उसके पीछे लगूं जो मुझे सिर्फ लड़ाई करवाए, झगड़ा करवाए, फसाद कराए, फितना करवाए, नफरतें पैदा करे, गालम गलौज सिखाए, या वो शख्स जो जिसका सॉफ्ट मैसेज है, जिसका पॉजिटिव मैसेज है, जिसको लोगों को जोड़ने का मैसेज है, जिसको लोगों को तोड़ने का मैसेज नहीं है कि जी बस टोटल पोलराइजेशन की तरफ हो। तो मैं समझता हूं कि पंजाब में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी रिजल्ट पीपल्स पार्टी। साउथ पंजाब में मैं समझ रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। सेंट्रल पंजाब में पीपल्स पार्टी अपने शेयर से ज़्यादा सीट्स लेगी। बलूचिस्तान में आपने देख लिया है कि अभी बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने माशाल्लाह वहाँ पे भी स्वीप किया है। तो पीपल्स पार्टी से आपको चारों सूबों में पेनिट्रेट करते हुए अच्छे तरीके नज़र आ रही है। और मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ पे जो आपका दूसरा पार्ट था सवाल का कि किसी के साथ इत्तेहाद करना पड़ा, तो डेफिनेटली वो पार्टी की सी फैसला करेगी किसके साथ इत्तेहाद होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी के चांसेस बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। सर, ये बताइएगा कि पहले जब आप लोग
عمران خان لاڈلا ہے اور سب کو پتا ہے آپ نے کس طرف نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا کس طرف اشارہ تھا کس سے لاڈلا ہے. اب جب آپ لوگوں کا اتحاد ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ تو اب آپ لوگوں نے وہی کام کیا جو عمران خان نے سائفر امریکہ اور آرمی کے ساتھ جوڑا تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ان کا لاڈلا نہیں ہاں بلکہ اسرائیل کا آپ کہہ رہے ہیں ایک بیان. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ الیکشن کیمپین جو ہے وہ آپ ساری پارٹی شروع کر رہے ہیں, نون لیگ کی کافی جانب سے نظر آ رہی ہے. آپ نے بھی پریس کانفرنس میں پورا بتایا کہ ہم آئیں گے تو یہ کام کریں گے. تو ایک جماعت ایسی جو بہت مقبول ترین جماعت رہی ہے اور اس کا مقبول ترین جو ایک لیڈر ہے اس کو بین کر دیا گیا ٹی وی پہ, تو اس پیمرا سے کیا آپ کو کوئی ایسا مطالبہ ہوگا کہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جمہوریت میں زبان بندی نہیں ہوتی. ہاں یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ اس سیکٹر میں عمران خان نہ بات کرے, لیکن کیا بین کرنا پراپر طریقے سے الیکشن کیمپین کیسے کی جائے گی, پی ٹی آئی کو کیسے آزادی دی جائے گی الیکشن کیمپین کرنے کے لیے؟ دیکھیں آپ کے بہت مزیدار اور لمبے سوالات تھے. سپلیمنٹری کوشچن ہے کہ یہاں کیا پاکستان کی سالمیت اور نظریات کو بھی بلوچ خاطر اس میں رکھا جائے گا کہ نہیں؟ کہاں پہ آپ کہاں پہ بھائی؟ اچھا خیر سال میں نہیں صحیح سے. اچھا جی میں عرض کر رہا ہوں. کوشچن ہے سپلیمنٹری شامل کرنے کا سوال ہے کہ الیکشن میں تمام چیزوں کو ملوث خاطر رکھا جائے گا, اور آپ کہیں اگر ثقافتی الائنس کہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی حلقے میں تو کس وہاں پہ پاکستان کی سلامتی اور نظریات کو بھی ملوث خاطر رکھا جائے گا کہ نہیں؟ بالکل جی, میں آپ کے سوال سے شروع کر لیتا ہوں پھر اپنی بہن کے سوال کا جواب دیتا ہوں. بالکل جی, نظریات جو ہیں جو جس بھی پولیٹیکل پارٹی نظریات اگر پاکستان کے خلاف ہے تو اس سے بات چیت بھی نہیں ہو سکتی نا, اگر کوئی ایسا کوئی پریکٹیکل کام کرتی ہے. ایک منٹ. دوسری بات جو آپ نے سوالات کیے, دیکھیں پابندی اگر کسی شخص پہ لگی ہے تو وہ کیوں لگی ہے اور کس نے لگائی؟ پیمرا نے لگائی ہے. پرسنلی میں کہتا ہوں کہ یہ ہر شخص کو ٹی وی پہ آنے کا یا اپنی اظہار رائے کی آزادی کا اختیار ہے, لیکن آپ دیکھیں اظہار آزادی کیا ہے. کیا اظہار آزادی یہ کہتی ہے کہ آپ آئیں؟ آپ کو پتا ہے یہ 9 مئی کو کیوں ہوا تھا واقعہ؟ جیسے ہی عمران خان اریسٹ ہوا تھا ایک ویڈیو فوراً ریلیز کی تھی پی ٹی آئی والوں نے, جو عمران خان نے ارلی ریکارڈ کی ہوئی تھی کہ جی تہس نہس کر دینا ہے. تو اگر اظہار آزادی اب سے کہتے ہیں کہ جی ایک شخص ٹی وی پہ آ کے کہے کہ پورے ملک کو خدا نہ خواستہ تہس نہس کر دینا ہے تو وہ کر دینا چاہیے, اس کو الاؤ کر دینا چاہیے. بالکل وہ روز میسج جاتا رہے, پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا ایسا. آپ یہ دس از پراپرلی ہیٹ اسپیچ, اور ہیٹ اسپیچ صرف عمران خان کی بات نہیں ہے. ہیٹ اسپیچ کے لیے آپ کے ملک میں قوانین آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں. ہیٹ اسپیچ آپ لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں ہیٹ اسپیچ کر سکتے. کوئی بھی کسی مسجد کا پیش امام لاؤڈ اسپیکر پہ ہیٹ اسپیچ نہیں کر سکتا, اس کو منع کیا جاتا ہے. تو یہ آپ کی کانسٹیٹیوشن میں آپ کے لاء میں موجود ہیں. اس وقت عمران خان کو یہ نہیں کہ عمران خان اپنے ووٹ مانگ رہا تھا اس کو ٹی وی پہ پیمرا نے بین کیا. عمران خان کو اگر پیمرا نے اس کو بین کیا اس کی ہیٹ اسپیچ کی وجہ سے, وہ بیٹھ کر ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے انٹرنیشنل میڈیا کو یا باقی دنیا کو کیا میسج دے رہا ہے؟ اپنے اداروں کے خلاف میسج دے رہا ہے, اداروں کے خلاف سازش کرتے ہوئے میسج دے رہا ہے. وہ ان تمام ان کرائمز کو جو وہ اون کر رہا ہے, اس کو پراؤڈ فیل کر رہا ہے. جہاں تک آپ نے کی کہ جی ہم کہتے تھے کہ جی وہ لاڈلا تھا عمران خان میں کہہ رہا ہوں آج بھی لاڈلا ہے. میں تو اپنی بات سے پیپلز پارٹی نہیں مکر رہی ہے. پہلے کسی اور کا لاڈلا تھا, اب کسی اور کا لاڈلا ہو گیا. اور جہاں تک آپ نے اس کا اسرائیل کا سوال کیا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا, میں نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے, حالات اور واقعات کہہ رہے ہیں. اگر اس کا اسرائیل سے تعلق نہیں تھا تو میں نے سمپل سوال کر دیا نا کہ آپ کو, میں پرسنلی آپ سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کے پاس آپ ووٹر ہیں, آپ کے ساتھ میں زیک گولڈ سمتھ کینڈیڈیٹ اور ایک پاکستانی نژاد جو ہے مسلمان کینڈیڈیٹ ہے, کس کو ووٹ دیں گے آپ؟ کس کو؟ پاکستان دیں گے. لیکن اس کی ادھر ووٹ کا مسئلہ نہیں تھا, ادھر الیکشن کیمپین چلانے کے لیے پہنچ گیا عمران خان, وہ بھی سابقہ. تو عمران خان صاحب اپنے سابقہ سالے کی الیکشن کیمپین چلانے کے لیے پہنچ گئے. تو یہ کیا تھا؟ اور اس وقت نظریات کہاں گئے تھے؟ اس وقت وہ اسلام و فوبیا کے جو جھوٹے بیانیے یہ پیش کر کے لوگوں کو بتاتا ہے, اس وقت اسلام و فوبیا اس وقت کہاں چلا گیا تھا کہ جب ایک طرف ایک مسلمان کی الیکشن ہو رہی ہے, دوسری طرف ایک یہودی الیکشن لڑ رہا ہے, اور آپ جو ہے وہ مسلمان کی جگہ آپ یہودی کی الیکشن سپورٹ کرنے جا رہے ہو. تو میں تو نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے. یہ حالات واقعات آپ کا ذہن آپ کے سوال کے بعد کچھ تھوڑا سا سمجھ میں آئی آپ کو بات کہ میں اشارہ کر رہا ہوں. یار اگر اسرائیل جو ہے
وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہا, اور کسی کو کرے بھی تو نہیں لینی چاہیے. اسرائیل اگر فنڈنگ کر رہا ہے پی ٹی آئی کو, جو فارن فنڈنگ کیس میں اسٹیبلش ہوا اکاؤنٹ نمبر اور ٹرانزیکشن کے ساتھ, تو اگر اسرائیلی لوگ اگر سپورٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو فارن فنڈنگ میں, تو اس سے آپ کے ذہن میں کیا سوال آتا ہے؟ تو یہی آتا ہے کہ جی یس دیر از اے کنیکشن, دیر از اے انٹرسٹ, دیر از اے موٹیو. تو اس پہ یہ ساری چیزیں میں بیان کر رہا ہوں. ایسے ہے کہ یہ بھی شکر کرنا چاہیے کہ چیئرمین پی ٹی آئی وہ ہیں, تو آپ لوگوں